سامعین محترم، پچھلے تقریباً 200 سال سے امت مسلمہ زوال پذیر ہو چکی ہے۔ طرح طرح کے دن بدن ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مسلمان ہر جگہ شکست کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آج میں اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم اللہ رب العزت کی مدد کے کیسے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر تو حق ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غمگین نہ ہو، تم کمزور نہ پڑو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوئے تو۔ یعنی اللہ رب العزت کی مدد کا پہلا جو ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں تو وہ ہے ایمان کامل۔ کامل ایمان جب ہوگا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ قرآن یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کوئی عام نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا حق ادا کرنے سے گریز نہیں کرتا، لیکن کچھ کمیاں ہیں تو میرے اندر ہیں۔ میں مکمل ایمان والا نہیں بن رہا، میں وہ مومن نہیں بن رہا جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العزت ان لوگوں کی طرف سے لڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو مومن بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے کافر۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیجئے، غزوہ احد میں دیکھ لیجئے، خندق میں دیکھ لیجئے، اللہ رب وہ مومن تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے لڑا کافروں سے۔ ہماری تاریخ میں دیکھتے آئیے، جب ہمارے اندر ایمان تھا تو ہم مسلسل فتح یاب ہوتے رہے، کبھی شکست نہیں کھائی۔ لیکن آج اگر مجھے فتح نہیں حاصل ہو رہی، اللہ رب العزت کی مدد نہیں حاصل ہو رہی، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ میں مومن نہیں ابھی تک ویسا بنا جیسا اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر حق ہے کہ ہم مسلمانوں کی، مومنوں کی مدد کریں۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کو تم میں سے خلیفہ بنائے جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے ساتھ دوسرا کام کیا کیا انہوں نے؟ نیک عمل کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا اور ان کو خلیفہ بناؤں گا جیسے میں نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤں گا، مومن بنوں گا اور نیک عمل کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کا خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور اس سے اگلی چیز کہ میں اللہ رب العزت کی مدد کیسے حاصل کر سکتا ہوں وہ ہے اخلاص کے ساتھ۔ اگر میں عمل کروں نیک تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ ھذہ الامہ بضعیفہا بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، بے شک سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس امت کی، اس کے کمزوروں کے ساتھ، ان کی دعاؤں کے ساتھ اور ان کی نمازوں کے ساتھ، وَإِخْلَاصِهِمْ، اور ان کے اخلاص کے ساتھ، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کیے ہوں گے، اس اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت مومنوں کی مدد کرتے ہیں اور اس امت کی مدد کرتے ہیں۔ ریاکاری سب سے سمجھ لو آپ کے تمام مال ضائع ہو گئے اگر آج ریاکاری آ گئی تو۔ ریاکاری کو بھی شرک صغریٰ کہا گیا ہے۔ تو کن چیزوں میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ دعا، نماز اور اخلاص، یہ تینوں چیزیں اگر اللہ رب العزت کے لیے ہوں گی تو یہ فرمانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حق کے علاوہ کچھ بھی بیان نہیں کرتے۔
وہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ حق ہے. تو یہ 3 چیزوں کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہم دعا کر کے، نماز پڑھ کر اور اخلاص کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی مدد حاصل کر سکتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز پڑھ کر اور صبر کر کے تم اللہ رب العزت کی مدد حاصل کر سکتے ہو. اور بے شک یہ بہت بھاری بات ہے، پر ڈرنے والوں پر بھاری بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا کام ہے فاسقوں پر، منافقوں پر، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو کامل ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. ان کے لیے نماز پڑھنا تو مشکل کام نہیں ہے، بلکہ وہ تو جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کو ٹھنڈک محسوس، دل کو سکون ملتا ہے، اس کو چین ملتا ہے. جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ بیچارہ بے چین ہوتا ہے، اس کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا. فرمایا کہ یہ کن پر ہے؟ بھاری منافقوں، فاجروں پر، ڈرنے والوں پر نہیں. جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا پھر اس کو تو ایسے، اس کو تو ہر وقت یہی تو تگدو میں لگا رہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں. وہ مسجد میں آتا ہے، اس کا مسجد میں دل لگتا ہے. اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت فرمانے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو نماز پڑھ کر اور صبر کر کر. اور اس سے اگلی چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعص لهم واذل اعمالهم. فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدم ثابت کر دے گا، تم وہ منافقوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا، ضائع کر دے گا، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہوگا. وہ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور قوی ہیں. اور فرمایا آگے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا جب ہم ان کو اس دنیا میں حکومت دے دیتے ہیں، جب ہم ان کو جان نشینی دے بنا دیتے ہیں، جان نشین اپنا بناتے ہیں اس دنیا میں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور پھر وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تو کس لیے؟ کہ لا الہ الا اللہ کے لیے، کلمۃ اللہ کے لیے، شریعت اسلامیہ کے لیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکومت دے دی، ہمیں خلیفہ بنا دیا، ہمیں آزاد کر دیا، تو ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی تھی. ہم نے پھر اس پاکستان میں نماز کا ایک شیڈول قائم نہیں کیا. ہم نے جو زکوٰۃ کا ایک حقیقی معنوں میں زکوٰۃ حاصل کرنا تھا وہ شیڈول قائم نہیں کیا، وہ نظام ہم نہیں لے کر آئے. وہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرنے والے، وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے منع کرنا، یہ ہم نے پاکستان میں لاگو نہیں کیا. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی تھی، ہم نے اس کا بدلہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کی، تو پھر ہماری بھی اللہ تعالیٰ آگے مدد نہیں کریں گے. اگر ہم نے اللہ رب العزت کی مدد کی ہوتی، اگر ہم نے اسلام کو نافذ کیا ہوتا، تو آج ہم پر مدد اترتی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے. لیکن ہم ہی باغی ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی. اور فرمایا پرہیزگاری بھی، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. فرمایا بے شک زمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہے
اور وہ اس کا وارث بناتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور جو انجام ہے نا، جو اچھا جنت جن کو ملنے والی ہے وہ متقین کو ہے، جو مدد آتی ہے متقین کو آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے پھر مدد آتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے۔ جب آپ متقین بنیں گے، جب آپ پرہیزگار بنیں گے، جب آپ گناہوں سے بچیں گے، پھر اللہ رب العزت آپ کا ساتھ چلے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ جب آپ کیا بن جائیں گے؟ متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، تقوی اختیار کریں گے۔ اور آگے ساتویں چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا اللہ رب العزت کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر تم جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے، اور تمہاری ہوا، تمہارا اتفاق بکھر جائے گا، تمہاری ہوا بکھر جائے گی۔ اور فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اس کے بعد پھر صبر کرو، تھوڑی دیر صبر کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کیا کہ اختلاف برپا نہ کرو، طرح طرح کے گروہ نہ بناؤ، علیحدہ علیحدہ جماعتیں نہ بناؤ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب تم یہ دو باتیں کرو گے، گروہ نہیں بناؤ گے، جھگڑے نہیں کرو گے، اختلاف پیدا نہیں کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر صبر کرو، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، پھر میں تمہاری مدد کروں گا، پھر میں تمہاری مدد کو آؤں گا، پھر میں ان کافروں کو شکست دوں گا۔ اور آٹھویں چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من عبادہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، بس تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا؟ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس کے بعد تمہاری بھی مدد کرنے والا بھی نہیں، اور اللہ پر بھروسہ جو کرنے والے ہیں نا وہ اللہ مومن ہی ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں، توکل کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس کی تیزی کو خدا کے حوالے کر، پہلے تمام اسباب اپناؤ، ہتھیار قائم کرو، ہتھیار بناؤ، ایٹمی طاقت حاصل کرو، میزائل تیار کرو، تلواریں تیار کرو، ہر قسم کی قوت اختیار کرو، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ہر قسم کی قوت طاقت تیار رکھو، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنا تمہارے پاس پیسہ ہے، جسمانی طاقت ہے، معیشت کی طاقت ہے، نظریاتی سوچ، ذہانت، سب تیار رکھو کافروں کے خلاف۔ آج میرے اتنے اتنے بڑے امیر ملک، سعودی عرب، دبئی، اتنی بڑی معیشت، تو لیکن پاس مسائل نہیں، ایٹمی طاقت نہیں، ان کے پاس وہ طاقت نہیں جو آج کافر حاصل کر کے بیٹھے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جس قدر تم سے ہو سکتا ہے کافروں کے مقابلے میں اپنے ہتھیار، اپنی جسمانی اور اپنی ذہانت کو استعمال کر کے طاقت بنا کے رکھو، تیار ہو ہر وقت، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ اور آگے فرمایا آٹھویں چیز، نویں چیز وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، فرمایا جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے، اور فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو دوست بنا لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں،
فرمایا فإن حزب اللہ هم الغالبون، پھر جان لو، پھر اس بات پر یقین رکھنا کہ بس بے شک اللہ تعالیٰ کا جو گروہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، وہی غالب آنے والے ہیں۔ کیا کہ میری دوستی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ میں کافر لوگوں کو اپنا دوست بناتا پھروں، نہ کہ میں امریکہ کو اپنے دوست بنانے پر فخر کرتا پھروں، نہیں، میں دوست بناؤں تو اس کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، جو حقیقی مومن ہو۔ میں دوست بناؤں تو اس کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو، اور میں اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناؤں۔ اور فرمایا 10ویں چیز، مسلمانوں بھائیوں کی مدد کے لیے لگے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کریں گے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کو لگے رہتے ہیں جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کی مدد کریں گے۔ جب آپ دوسرے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت عطا کرے گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ تو حق ہے، سچ ہے، یہ جب آپ ایسا کریں گے تو سمجھ لینا، جب آپ اپنے بھائی کی مدد کو نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ وہ پڑوسی ہو آپ کا، وہ اپنا سگا بھائی ہو، وہ کوئی دوسرے شہر سے چل کے آیا ہو، جب آپ اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلیں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کی مدد کو آئے گا۔ اگر آج آپ فلسطین کی مدد کے لیے نکلیں گے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے بھی آئے گا۔ اگر آج آپ نے ان بھائیوں کو تنہا چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھنا کل تو تمہاری مدد کو بھی آنے والا نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ اور 12ویں چیز جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبہ قبیلہ، تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو، تمہاری وہ تجارت کہ جس کا مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت پسندیدہ ہے، جو تم المحل بنا رکھے ہیں، اگر وہ تم کو محبوب ہو گئے ہیں من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر تم کو اس چیزوں کی محبت نے روک لیا ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اگر ان چیزوں نے تمہیں جہاد سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے روک لیا تو پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم اس بات کا انتظار کرو اس دن کا کہ جب ہم تم پر اپنا عذاب لے کر آئیں گے، تم کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو کیا اگر مجھے یہ چیزیں، میری تجارت نے مجھے جہاد سے روک لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں مجھ پر آئے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور آگے فرمایا قل ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا، فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی جانوں کو اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے، کہ بے شک کس کے بدلے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، یقتلون، لڑنا ہے یا قتل، لڑائی کرنی ہے یا مارنا ہے یا مارے جانا ہے، قتل کرنا ہے یا شہید ہونا ہے۔ جب تم یہ کرو گے تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری جانوں کو تم سے سودا کر لی ہے، ایک میں نے بھی تم سے بیع کیا، خرید و فروخت کر لی۔ جب تم اس چیزوں کو اپناؤ گے، تم لڑو گے یا شہید کیے جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے تو یاد رکھو اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دوں گا اگر تم اپنی جان میرے حوالے کر دو۔ تو یہ بھی چیز جو ہے اس کے ذریعے بھی ہم اللہ رب العزت کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایک میں حدیث آپ کے سامنے اور رکھ دوں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبعتم البلعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذل لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم. جب تم کو خرید و فروخت پسند ہو جائے اور تم اپنے زرعی آلات پکڑ لو اور کھیتی باڑی کرنا شروع کر دو اور تمہاری کھیتی باڑی پسند آ جائے، محبت ہونے لگے، وترکتم الجہاد اور پھر تم جہاد کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صلت اللہ علیکم، پھر اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کر دے گا ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم. تم پر کیا چیز مسلط کرے گا؟ ذلیل ہونا، ذلالت تم پر، رسوائی تم پر مسلط کر دے گا. جب تم کو کھیتی باڑی، تمہاری تجارت، تمہارے عزیز و قارت تمہیں جہاد سے روک لیں گے، تمہیں پسند ہو جائیں گے، جب تمہیں زندگی اس دنیا سے محبت ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت تم پر ذلت مسلط کر دے گا. آج یہی وجہ ہے کہ میری امت مسلمان دن بدن زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، بچوں پر ظلم کھایا جا رہا ہے، عورتوں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں پر خونباری کی جا رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے جہاد سے روک دیا گیا، میرا بچہ جہاد کا نام لیتا ہے تو اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مومن بنائے، اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.